السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عثمان عمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ پاکستان سیاست کے اہم ترین ہفتے میں داخل ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف کا اسلام آباد مارچ، جسے وہ فیصلہ کن قرار دے رہی ہے، اب صرف 5 دن کی دوری پر ہے۔ اس سلسلے میں پشاور پی ٹی آئی کی تمام تر سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو خصوصی ٹاسک دیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور مارچ کی قیادت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ساتھ میں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بشرا بی بی بھی اس احتجاج کا حصہ ہوں گی، لیکن ان سے متعلق یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سابق خاتون اول نے پارٹی کو ٹیک اوور کر لیا ہے۔ پارٹی کے 1 سے زائد سینئر رہنماؤں نے اس تاثر کی سختی سے نفی کی ہے۔ اس کے علاوہ پارٹی میں مبینہ اختلافات، تضادات اور مقتدرہ سے مذاکرات کے معاملے کو بھی اچھالا جا رہا ہے۔ ڈیل کا بھی شور ہے۔ آخر اس سب کی کیا حقیقت ہے؟ اگر نون لیگ کی حکومت کی اگر ہم بات کریں تو وہ 24 نومبر کے احتجاج کو انتشار اور وفاق پر یلغار کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے تو قبل از وقت ہی اتوار کے احتجاج کو فلاپ شو قرار دیا ہے۔ تو اس فلاپ شو کو روکنے کے لیے بھی کیا حکومت کنٹینرز لگائے گی اور خندقیں کھودے گی؟ پی ٹی آئی کا فیصلہ کن احتجاج حکومت کے لیے کتنا پریشان کن ہے؟ اسی ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں جاوید لطیف صاحب۔ جاوید لطیف صاحب، احتجاج تو کسی بھی سیاسی جماعت کا جمہوری حق ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جب بھی پاکستان تحریک انصاف احتجاج کے لیے کوئی کال دیتی ہے تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ اس احتجاج کو روکا جا سکے۔ اب بھی انہوں نے 24 نومبر کی کال دی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے یہی جیسچر دیا جا رہا ہے کہ سختی سے نمٹیں گے اس احتجاج سے۔ ایسا کیوں؟ دیکھیں عظمیٰ، اگر تو بات ہو احتجاج کی تو مارشل لاء میں بھی احتجاج ہوتے رہے ہیں، سول حکومتوں میں بھی احتجاج ہوتے رہے ہیں، مگر اس طرح کا کبھی احتجاج پاکستان کی ہسٹری میں ہوا نہیں تھا جس طرح یہ احتجاج کرتے ہیں یا کرتے آ رہے ہیں، یا ان کو فری ہینڈ دے کے بھی دیکھ لیا کسی بھی نگران حکومت نے یا حکومت وقت نے یا اس سے پچھلی حکومت نے جو 18 ماہ کی تھی، مگر جو یہ کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ مگر جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ فیصلہ کن احتجاج کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، یا حکومت کے کسی ترجمان نے یہ کہہ دیا کہ یہ فلاپ شو ہوگا، رانا صاحب نے میرے نزدیک یہ فیصلہ کن ہے۔ اچھا، فیصلہ کن اس سینس میں ہے کہ یہ آئین قانون کے مطابق پاکستان چلے گا یا جتھوں کے ذریعے چلے گا، یا عالمی قوتوں کے دباؤ کے تحت چلے گا، یا آزادانہ فیصلے ہوں گے، یا ہم واقعتاً غلام ہیں یا واقعتاً ہم آزاد قوم ہیں۔ یہ فیصلہ واقعتاً ہوگا، اسی ہفتے میں ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے کہ اب بہت ہو گئی کہ جب بھی میں نہیں یہ کہہ رہا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں خالی ترقی ہوئی ہے یا جو معیشت ہے وہ سنبھلنے لگی یا معیشت بہتر ہو گئی، یہ تو فیصلہ عوام کر سکتے ہیں، اداروں میں بیٹھے لوگ کر سکتے ہیں، تجزیہ نگار کر سکتے ہیں، عالمی مالیاتی ادارے کر سکتے ہیں، مگر جو میں نے دیکھا ہے وہ کم از کم یہ ضرور دیکھا ہے کہ مسلم لیگ کے دور میں حالات سنبھلے۔ میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اب ہم فیصلہ کن موڈ میں ہیں کہ ہم بیرونی دباؤ قبول نہ کریں۔ بیرونی دباؤ تو نواز شریف صاحب کے معاملات میں بھی 2-3 دفعہ آیا، محترمہ بے نظیر بھٹو کے معاملے میں بھی آیا، تو عمران خان صاحب کے معاملے میں جو آ گیا تو یہ کیا یہ کوئی جدا ہے، وہیں سے آیا جہاں سے پہلے آتا رہا ہے؟ حبیب اکرم صاحب، آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں کہ دباؤ آیا نواز شریف صاحب کے وقت بھی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے وقت میں بھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وقت میں بھی، لیاقت علی خان صاحب کے وقت میں بھی، کیوں ہم اس سے انکاری ہیں؟ مگر آپ یہ دیکھیں کہ جو میں نے نام گنوائے ہیں ان کے دور میں، یا ان کو جب پابند سلاسل کیا گیا یا سزائیں دی گئیں، اس وقت کن ممالک سے ان کے لیے دباؤ آیا، کیوں آیا، اور انہوں نے کیا کام ایسا کیا تھا ریاست کے لیے کہ ریاست کے لوگ یا ریاست کو اس کا فائدہ پہنچا، اور پاکستان وہ قوت مخالف جو پاکستان کو سٹیبل استحکام نہیں دینا چاہتی، ان قوتوں نے کیا ان کے لیے
ان کی کانگریس کے ممبرز نے خط لکھے یا ان کے جو اقتدار میں لوگ تھے صدر امریکہ ہی بروئے کار آ گئے کے لوگوں نے تھے. توقع رکھی. صدر امریکہ ڈائریکٹ ہی بروئے کار آئے تھے, کانگریس تک تو بات ہی نہیں پہنچی تھی. اچھا چلیں مجھے یہ بتا دیں حبیب اکرم صاحب کہ اب میں دوسری بات آپ پہ چھوڑتا ہوں. کیا ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم کی بنیاد رکھی تھی اور میرے نزدیک اسی کے سزا اس کو ملی, اور عالمی قوتیں اس میں انوالو ہوں گی, آپ بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد بے نظیر بھٹو نے کیا پاکستان کے لیے دفاعی لحاظ سے کیا سرو کیا اور اس کے لیے دباؤ ہوگا, یہ آپ بہتر جانتے ہیں. نواز شریف نے میاں صاحب یہ تاریخ ایسی چیکرڈ ہے اور ایسی دھبے والی تاریخ ہے پلیز ایک کہ میرا خیال ہے کہ اس میں اگر جائیں گے نہیں, پہلے میری بات ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا نکلتا پہلے میری بات مکمل ہو لینے دیں. جی جاوید لطیف صاحب پھر بات کریں, پہلے میری بات مکمل ہونے دیں. جی جاوید لطیف, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا کے دکھایا. نواز شریف نے پاکستان کو سی پیک دیا, نواز شریف نے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیا, نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا, نواز شریف نے مہنگائی کو کنٹرول کر کے دکھایا. یہ تو ہیں جن کے لیے عالمی دباؤ تھا یا آیا ہوگا یا ہٹانے کے لیے ہوگا. اب دوسری طرف آ جائیں, مجھے یہ بتائیں کہ 3.5-4 سال میں عمران خان نے پاکستان کے لیے کیا سرو کیا کہ جس کے لیے عالمی قوتیں حق میں دباؤ ڈال رہی ہیں یا پاکستان کے خلاف دباؤ ڈال رہی ہیں. یہ مجھے کمپیریزن کر کے بتا دیں, میں آپ کی بات کا قائل ہوں. نہیں, مجھے صرف میں صرف خدمت میں آپ کی عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ محترم سابق صدر امریکہ بل کلنٹن اور آپ کے قائد محترم نواز شریف صاحب کے درمیان جو تعلق تھا اور ان کو ملک سے کیسے نکالا گیا, محترمہ بے نظیر بھٹو نے کس طرح اس وقت کی امریکی حکومت اور برطانوی حکومت کی مدد سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی, یہ سارے معاملات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو صرف آپ کی توجہ دلائی تھی کہ اب اگر جو بات ہو رہی ہے تو پہلے حلال تھی اب حرام ہو گئی, تو میں صرف اس طرف آپ کی توجہ دلا رہا تھا. میں اگر ساری باتیں آپ کی مان لوں, جو میں نے آپ کے سامنے اپنا موقف رکھا ہے اس کو آپ رد بھی کر دیں, ایک سائیڈ پہ کر دیں, تو کیا ان میں سے کسی نے, جن کا آپ نام لے رہے ہیں, کبھی یہ کہا تھا کہ امریکہ نے میری حکومت گوائی ہے, کیا ہم غلام ہیں؟ اور میں تو صرف اس کو کوٹ کر رہا ہوں کہ اگر اس وقت غلام نہیں تھے آپ تو آج کیوں غلام بن رہے ہیں؟ مجھے اس کا جواب دے دیں آپ. یہ تو ہم عمران خان سے ہی پوچھ سکتے ہیں جب وہ جیل سے آئیں گے. اچھا جاوید لطیف صاحب, ہم تو بات کریں نا احتجاج کے حق کی, تھوڑا سا پوچھ لینے دیں. اچھا اگر آپ میرے جواب پہ اصرار کر رہے ہیں تو مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ وہ دوستی کا آبگینہ کہیں اس میں دراڑ نہ ہو جائے. اچھا, اس کی وجہ چلیے میں آپ کو محض تبرکن عرض کر دیتا ہوں کہ وہی نواز شریف صاحب تھے جو کہا کرتے تھے کہ میں نے امریکہ سے آنے والے $5 ارب پہ انکار کیا, اور جس صدر کے فون پہ انکار کیا وہی صدر ان کی مدد کے لیے آیا. اب میں کیا عرض کروں اس سے آگے؟ چلیں جاوید لطیف صاحب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس پہ تو بہت لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اب ایک سیکنڈ پلیز, اب مجھے کہنے کی اتنی اجازت دے دیں کہ کیا آپ اس دونوں باتوں کو اگر حقیقت مان لیں تو پھر پہلے بھی آپ درست مانیں کہ انہوں نے انکار کیا؟ جی میں مان رہا ہوں, اس کو بھی درست مان. دوسری بات مانتے, دونوں کو درست مانیں. جی دونوں کو درست. اگر آپ دونوں کو درست مان کے چلے, آپ کی مہربانی, اگر آپ دونوں کو درست مان کے آگے بڑھتے ہیں تو پھر میرا آپ سے صرف ہمبل ریکویسٹ یہی ہوگی کہ نواز شریف نے پاکستان کے مفادات پہ پھر کوئی سودا تو نہیں میرے بھائی کیا. اور میں عمران خان کے متعلق یہ کہنے کی ہمت رکھتا ہوں, آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت جو کرنے لگا ہوں وہ اتنی ضرور رکھتا ہوں, کیا 3.5 سال میں سی پیک بند نہیں رکھا گیا؟ اور کیا جو 3.5 سال سی پیک بند رکھا وہ پاکستان کے مفاد میں تھا یا عالمی قوتوں کے مفاد میں تھا؟ اچھا جاوید لطیف صاحب آگے بڑھتے ہیں. ہم تو بات کر رہے ہیں نا احتجاج کے حق کی. اب تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے, کیوں اس کو احتجاج کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیوں گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں؟ کیوں پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی, جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں ساتھ دیا مسلم لیگ نون کا, حکومت کا, وہ بھی نالا ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں
کہ آپ لوگ عوام کو نہیں دیکھ رہے, عوام کرب میں مبتلا اور حکومت اپنی سیاست کرنے میں لگی ہوئی ہے. عظمیٰ آپ بجا کہہ رہی ہیں, اگر اجازت دیں تو میں صرف آپ کے سوال کا یہ جواب دوں گا کہ یہ کچھ جسٹیفیکیشن نہیں جو میں کہنے لگا ہوں. میں یہ کہنے لگا ہوں کہ کیا عمران خان نے جب ہم احتجاج کے لیے نکلتے تھے کیا ہماری گرفتاریاں وہ نہیں کرتے تھے, اور کیا ہمیں کبھی جلسہ جلوس کرنے کی اجازت ہوتی تھی؟ نیب سمیت اینٹی کرپشن اور دیگر ادارے متحرک نہیں ہوتے تھے. مگر میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. اب ہو کیا رہا ہے مجھے یہ بتا دیں کہ کیا اس وقت کسی ایک صوبے کی حکومت کے وسائل, اختیار اور تمام اس کا جو اثر رسوخ ہے وہ استعمال وفاق کے خلاف کبھی ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا. اور آج جو آپ فرما رہی ہیں کہ وہ کرنے آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں, تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ پیٹرول بم کا استعمال میں نے شروع کیا ہے, پھر مجھے یہ بتا دیں کہ جوڈیشل کمپلیکس پہ میں نے قبضہ کیا ہے, پھر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا ہائی کورٹ میرے لیے 2-2 بجے تک کھلتی رہی ہیں, کیا مجھے یہ بتا دیں کہ ہائی کورٹ کے جو ججز صاحبان تھے اس وقت کے محترم, کیا وہ عمران خان کا انتظار نہیں کیا کرتے تھے کہ موصوف کب تشریف لائیں گے؟ اور پھر آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے, یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ جب موصوف نکلتے ہیں 2-3 ہزار بندہ پاکستان کو کسی طور پر بھی مفلوج نہیں کر سکتا, مگر مفلوج کر لیتے ہیں. وہ کس طرح؟ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اداروں کے لوگوں پہ پیٹرول بم پھینکیں گے, آپ غلیل کا, لٹھ بردار فورس کا, آپ مسلح جتھوں کا استعمال کریں گے, تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں وہ انتظار کرتے رہیں کہ 9-10 مئی ہو جائے اور اس کے بعد ہم ان کو پکڑیں گے؟ میں آج بھی ایک اور آپ کے پروگرام میں عظمیٰ میں بار بار یہ عرض کر چکا ہوں, وہ آج پھر دوہرا رہا ہوں, مجھے یہ اندیشہ ہے, اور یہ اندیشہ مجھے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے وہ یقین میں بدل رہا ہے کہ عالمی قوتیں اور وہ قوتیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبل دیکھنا چاہتی ہیں, یہ جو آپ 24 نومبر کی بات کر رہی ہیں, یہ 24 نومبر سادہ بات نہیں ہے. ایک اہم شخصیت کو جو مجھے لگ رہا ہے کہ سزا ہونے جا رہی ہے, اور موصوف جو ہیں وہ پیش بندی کے طور پہ یہ کام کر رہے ہیں کہ باہر نکلیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کو تو بچا لیں. مگر دوسرا مجھے اندیشہ یہ ہے کہ اس کی آڑ میں وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو پکاریں گے اور عالمی قوتوں کی مداخلت کی دعوت دیں گے پاکستان کے اندر. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ لاشیں بھی لینا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کے اندر ایسے حالات بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ عالمی قوتیں مداخلت کریں پاکستان کے اندر. دیکھیں, جہاں تک جمہوری جدوجہد میں آپ کا کردار ہے وہ تو کسی سرٹیفکیٹ کا محتاج نہیں ہے. میں خود اس کا عینی گواہ ہوں کہ آپ کو خالصتاً جمہوری گفتگو کرنے پر نہ صرف قید بھگتنا پڑی بلکہ دیگر مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا. یہ بتائیے کہ اب ہمارے پاس اس معاملے کا حل کیا ہے, اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ ایک طرف لوگ ہیں, ان کی ایک مختلف رائے ہے, دوسری طرف ہماری حکومت ہے. کیا ریکنسیلیشن کہیں ہونی نہیں چاہیے؟ اس ملک کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے؟ حبیب اکرم صاحب, جہاں تک بطور پاکستانی, آپ بھی پاکستانی, میں بھی ایک ہمدردی رکھتا ہوں کہ میرا یہ پاکستان ہے, میری جان بھی اس کے لیے حاضر ہے. میں اپنی صحت باقی چیزیں چھوڑیں جس طرح میں کر رہا ہوں, مگر اس کا خمیازہ بھگت رہا ہوں. پاکستان کے اندر آئین قانون کی بالادستی کی بات کرنا جرم ہے. پاکستان کے اندر آزادانہ رائے دینا جرم بنتا جا رہا ہے, اور یہ حقیقت میں آج سے نہیں, میں پچھلے 15-20 سال سے یہ بات کر رہا ہوں, مشرف دور سے, مگر سننے والا کوئی نہیں. میں نے 8 فروری کو اپنے حلقے کے نتائج کی شکل میں بھگتا ہے, یہ گفتگو کی شکل میں, اور اگر میں یہ گفتگو نہ کرتا تو شاید میرے حالات مختلف ہوتے. مگر میں جس عمر کے حصے میں ہوں, میں سمجھتا ہوں
کہ جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی چاہیے، چاہے میرے حق میں ہو چاہے میرے خلاف جائے، مگر لوگوں کو حقیقت کا علم ہونا چاہیے۔ اب میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں حبیب اکرم صاحب، خدا کے لیے اس بات کو کسی اور تناظر میں نہ لیجئے گا، یہ جو ہونے جا رہا ہے یہ کسی طور پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ پالیسی سازوں کو بھی دیکھنا ہے۔ اور آج مجھے ایک بات بتا دیں حبیب اکرم صاحب کہ آپ زمان پارک میں ایک لمبا عرصہ ایک ٹریننگ 8-9-10 ماہ کی دیکھتے رہے اور اس کے نتیجے میں 9-10 مئی ہو گیا، اور کیا ایک صوبے کے اندر پچھلے 8-9 ماہ سے جو آپ ریہرسل کر رہے ہیں، جو آپ ٹریننگ تربیت دیکھ رہے ہیں اور ایک وزیر اعلیٰ کی قیادت میں سب کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں، کیا پاکستان بھر میں اس کے نتائج آپ دیکھنے کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے بعد کوئی ایکشن لیں گے؟ تو یہ آپ تو چاہ رہے ہیں کہ وہ حکومت ختم کر دی جائے؟ دیکھیں، میں کسی طور پر بھی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مگر یہ کہتے ہوئے مجھے کوئی جھجک نہیں ہے کہ پاکستان کے ایک صوبے کے وسائل، اگر آپ نے ابھی عظما نے کوٹ کیا تھا نا مولانا فضل الرحمان صاحب کو، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے اتحادی ہونے کے باوجود یہ نہیں کہہ رہے کہ جو صوبائی حکومت ہے ان کا صرف کام احتجاج رہ گیا، نہ گورننس کی طرف وہ توجہ دے رہے ہیں، نہ ڈیولپمنٹ کی طرف دے رہے ہیں، اور نہ انتشار جو دہشت گردی ہے اس کی طرف کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں؟ ان کا کام صرف اور صرف ایک رہ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر انتشار کیسے پیدا کیا جائے۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا اگر حبیب اکرم صاحب، دوسری بات مجھے یہ بتا دیں کہ میں مان لوں اگر ان کی بات بقول بشرا بی بی کے یا باقی لوگوں کے کہ وہ بے گناہ ہیں، تو کیا بے گناہ لوگوں کو چھڑوانے کے لیے آپ مسلح جتھے لے کے آیا کریں گے؟ آپ ابھی کہہ رہے ہیں عدالتوں سے شکوہ ہے کہ عدالتیں اپنا کام نہیں کر رہی، عدلیہ کو تو آپ لوگوں نے اور پھر عدلیہ جو ہے اس کے پر کاٹ دیے آپ نے، یہ بنیادی شکوہ ہے۔ اچھا، اب آ جائیں کہ عدلیہ کے میں نے پر کاٹے ہیں، اس پہ آ جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں حبیب اکرم صاحب، کیا اس وقت پر جو تھے اگے ہوئے یا پورے پر جو تھے جب 2017 کا فیصلہ لیا گیا، اس وقت 2014 میں پورے پر تھے، یا پرویز مشرف جن نے جب مارشل لا لگایا اس وقت پر پورے تھے، یا جب ایوب خان ضیاء الحق نے مارشل لا لگائے اس وقت پر پورے تھے، تو اس نے کیا گل کھلایا؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں نے آج تک جو جدوجہد کی ہے یا کوشش کی ہے آپ نے، وہ یہی کی ہے نا کہ عدالتیں آزاد ہوں، جو میرٹ پہ فیصلہ بنتا ہو وہ دیں۔ تو یہ جو فیصلے دیے گئے اس وقت محترم عدالتوں کی طرف سے، کیا اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار ہوگا، یا آج اس پہ کوئی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوگا کہ ہمارے فیصلوں سے پاکستان جو ہے وہ گرداب میں پھنس گیا؟ یہ تنہا عدالتیں نہیں، خیر اس میں تو بہت سارے لوگوں کو معافی مانگنی پڑے گی۔ لیکن میاں صاحب آگے چلتے ہوئے، یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی صورت ممکن ہے جہاں پہ یہ ریکنسیلیشن ہو سکے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ، پی ٹی آئی، سب لوگ کہیں اکٹھے بیٹھ کے کچھ معاملے کو آگے بڑھا سکیں؟ سیاستدانوں کے بس سے تو مجھے لگتا ہے بات باہر نکل گئی۔ ممکن ہے اس صورت میں حبیب اکرم صاحب، اگر ہم سب اپنی اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، ممکن ہے اگر آئندہ ہم یہ حلف دیں، ایک کنسنسس کریں کہ آئندہ اپنی حدود و قیود میں تمام اداروں میں بیٹھے لوگ رہیں گے، تمام سیاستدان جو ہیں وہ چوری چھپے گیٹ کوئی نہیں کھولیں گے، نہ اس سے نکلیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں مل کے طے کرنا ہوگی۔ اور انتہائی قابل احترام محترم ججز صاحبان جو ہیں، جو آج بھی نظر آ رہا ہے تقسیم جو ہے، کسی طور پر تقسیم رائے ہوتی ہے، فیصلہ دینے میں ہر ایک آزاد ہونا چاہیے، مگر خدا کے لیے ایک بلڈنگ میں بیٹھ کے خط و کتابت چلتی رہے اور آپس میں تعلق نہ ہو یا نظر نہ آئے، تو ہم کیا میسج دنیا کو دے رہے ہیں اور کس طرح پھر لوگ اعتماد کریں گے؟ یہ ہیں چیزیں ساری۔ اور دیکھیں، جو آپ دکھی دل سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، میں اس کا حل آج بھی یہ سمجھتا ہوں
کہ جن لوگوں نے 9-10 مئی کیا ہے وہ بھی اعتراف کریں اور جن کو بے گناہ کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو چھوڑا جائے اور جن گناہگاروں نے پریس کانفرنس کر کے خود کو پوتر بنا لیا ہے ان کو کٹہرے میں لایا جائے. اسی طرح اداروں کے اندر بیٹھے لوگوں نے آئین قانون سے ماورا جو فیصلے کیے ہیں اس وقت وہ بھی اپنا اعتراف کریں. سیاستدانوں سے جو غلطیاں ہوئی ہیں جو کندھے ایک دوسرے کے استعمال کیے ہیں یا اپنے دیے ہیں وہ بھی اعتراف کر کے آگے بڑھیں, تب آپ نکل سکتے ہیں, ورنہ قانون سازی سے کام چلنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عابد لطیف صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا 24 نومبر کا جو احتجاج ہے یہ افیکٹو ہو سکے گا؟ اور دوسری طرف بشرا بی بی جو ہیں وہ ایم پی ایز اور ایم این اے سے کہہ رہی ہیں کہ جو لوگوں کو نہیں لا سکے گا یا وقت سے پہلے گرفتار ہو جائے گا تو وہ پی ٹی آئی سے فارغ ہو جائے گا. جہاں تک اس کے افیکٹو ہونے کا معاملہ ہے تو حالات اور قرائن تو یوں بتاتے ہیں کہ شاید یہ کچھ افیکٹو ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے یکے بعد دیگرے کچھ واقعات پیش آئے ہیں. ایک تو خود کچھ رہائیاں ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے اندر, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکہ اور برطانیہ میں کچھ خطوط کا تبادلہ ہو رہا ہے. کچھ لوگ جو ہیں کانگریس کے لوگ وہ امریکن صدر کو لکھ رہے ہیں, جو برطانوی وزیر خارجہ ہیں وہ اپنے ایم پیز کو بتا رہے ہیں اور مختلف چیزیں ہو رہی ہیں کہ جی ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو صورتحال تھی ہمارے ہاں جو اپریل 2022 سے ڈیولپ ہوئی تھی اب اس نہج پر آ گئی ہے کہ جہاں پر دنیا کے تقریباً سبھی ملکوں کو تشویش ہو رہی ہے, اور یہ تشویش جب بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سب سے پہلے ہمارے دوست چین نے ہمیں مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنا گھر ٹھیک کر لیں, اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی پیدا کریں, لیکن ہم نے اس پر کان نہیں دھرا. اس کے بعد امریکہ کی طرف سے بھی اس طرح کے کچھ کچھ خطوط آئے اور پھر وہ قرارداد بھی آپ کو پتہ ہے کہ متفقہ طور پر بھی متفقہ طور پر منظور ہوگی. برطانیہ میں جو برطانیہ کے وزیر خارجہ نے جو خط لکھا ہے اس میں ایک نقطہ بڑا دلچسپ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلسل رابطے میں ہیں. تو گویا ماضی میں بھی کوئی رابطہ ایسا ہوا ہے جس میں کنسرن کا اظہار کیا گیا ہے. اب جب یہ سارے شکوک, تشویش, شبہات اپنے ہمارے اکابر کو بتائے گئے ہیں, لیکن ہمارے اکابر نے ظاہر اپنی حرکتوں پہ تو نظر ثانی نہیں کرنی ہوتی, تو انہوں نے وہی راستہ رکھا جس پر وہ چل رہے تھے. تو اب وہ ساری چیزیں منظر عام پر آنا شروع ہو گئی. آپ دیکھ لیجئے کہ چند دن پہلے جو وہاں کا ایک امریکہ کا ایک انوویشن کا تھنک ٹینک ہے ٹیکنالوجی ریلیٹڈ, اس کے نائب صدر تھے ڈینیل کاسٹرو. وہ اسلام آباد آئے, وہ لاہور میں بھی اسٹوڈنٹ سے ملے, اسلام آباد میں بھی صحافیوں سے ملے. اسلام آباد میں ان کی جو ملاقات کا اہتمام تھا وہ امریکن سفارت خانے کے زیر اہتمام ہوا تھا. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈینیل کاسٹرو صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک پزل, اس کی جو انٹرنیٹ پالیسی ہے وہ ایک پزل بنتی چلی جا رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ابتدائی طور پہ کچھ آپ کو سیاسی نتائج تو دے سکتی ہے, لیکن الٹیمیٹلی آپ کی اکانومی کو برباد کر دے گی, آپ کی اکانومی تباہ ہو جائے گی. لوگ اور پھر آپ کی نوجوان نسل سوچتی ہے کہ ہم پھر اب نئی انوویٹو پروجیکٹ کرنے ہیں تو کہاں سے لائیں گے. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ بڑا پرابلم آئے گا. اب آپ ذرا ان ساری چیزوں کو دیکھیں ملا کے, تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے پاس جو ایک, اب حکومت کے اوپر انٹرنیشنل پریشر نہ صحیح, لیکن ایک عالمی سطح کی تشویش ضرور حکومت کے حوالے سے اور تحفظات کا اظہار ہو رہا ہے. اور پھر ہمارے الیکشن کے بارے میں بھی. تو جب دنیا میں اس طرح کا ماحول بن رہا ہو تو آپ کے پاس لا تعلق آپ نہیں رہ سکتے. لا تعلق نہیں, دنیا میں تو اب ایک ہم ذہن میں رکھیں, ہم ایک نیوکلیئر ملک ہیں, نہ ہم کسی سے لا تعلق رہ سکتے ہیں, اور اگر ہم چاہیں بھی تو دنیا ہم سے لا تعلق نہیں رہ سکتی. یہ بات ذہن میں رکھیں. بالکل صحیح بات ہے. یہ ہم سے کوئی لا تعلق نہیں رہے گا. یہ پرانی صدیوں کی باتیں ہیں. آج کی دنیا میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا خالصتاً اندرونی معاملہ ہے اور خبردار کسی دوسرے نے بات کی, دوسرا بات کرنے سے باز نہیں آئے گا, کیونکہ آپ نیوکلیئر طاقت ہیں. اچھا ابھی صاحب آپ اس لیے اب آپ کے پاس جو بہت ساری مینیورنگ کرنے کی سپیس ہے وہ کم ہوگی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا احتجاج کچھ افیکٹو ہوگا. رانا ثناءاللہ صاحب اور جو دوسرے حکومتی وزراء ہیں وہ تو اسے فلاپ شو قرار دے رہے ہیں ہونے سے پہلے ہی.
تو حکومت کو تو یہی کہنا چاہیے. اگر ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ یہی کہتا کہ 4 لوگ آئیں گے 5 لوگ آئیں گے, اچھا جی آ جائیں بیٹھ جائیں, ایسے بیانات سے کیا یہ بیانات کوئی رانا ثناء اللہ صاحب نے پہلی بار نہیں دی. جو بھی حکومت میں ہوتا ہے جب اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہو تو وہ اسی طرح کے بیانات دیتا ہے. کیا دیکھ لیں گے, پریشانی ہے, دیکھ لیں گے, آئیں گے. دیکھیے احتجاج کی وجہ سے پریشانی تو ہے. نواز شریف صاحب تک کہہ رہے ہیں کہ جی 24 نومبر کا جو احتجاج ہے یہ دراصل پاکستان کو ڈیریل کرنے کی کوشش ہے. روزانہ کی بنیاد پہ صبح سے شام تک آپ دیکھتے ہیں پریس کانفرنسز ہمارے حکمران کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں, اور انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو اندازہ ہی ہے کہ انٹرنیٹ کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے, تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو ظاہر ہے وہ حکومت کر رہی ہے نا, تو حکومت کو پریشانی تو ہے, پریشانی تو لاحق ہے کہ, اور پھر انٹرنیشنل حالات بھی جو میں نے عرض کیے. تو جب یہ ساری چیزیں ملا کے دیکھتے ہیں تو حکومت کی پریشانی درست لگتی ہے, وہ حق پہ جانے پہ. تو آپ کو کیا احتجاج سے پہلے کوئی مذاکرات ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ مذاکراتی کمیٹی بھی تو خان صاحب نے بنا دی. یہ تو ایک آئیڈیل صورتحال کی آپ بات کر رہی ہیں نا, اچھا, کہ آئیڈیلی پاکستان کے بارے میں آپ کو بتاؤں جو مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی اندرونی سیاست پہ خط لکھے جا رہے ہیں امریکہ اور برطانیہ میں. ہم پاکستانیوں کے بارے میں یہ خطوط ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا ہمیں کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی. دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ تم لوگ اپنے یہ مسائل بھی نہیں حل کر سکتے. جی, ٹرمپ اور جو بائیڈن کا مسئلہ کچھ چھوٹا مسئلہ نہیں تھا, طے ہو گیا نا, انہی کے اپنے نظام میں الیکشن کے اندر طے ہو گیا. ٹرمپ صاحب اقتدار میں آ گئے. بریگزٹ کا مسئلہ کتنا بڑا تھا, انہوں نے مسئلہ اپنے پولیٹیکل سسٹم کے اندر رہتے ہوئے طے کر لیا. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم بات چیت کرنے کی بجائے, ہم کسی گرینڈ ڈائیلاگ میں انگیج ہونے کی بجائے, قانون اور دستور پر عمل درآمد کی بجائے ہم چلاکیاں کیا کریں, انٹرنیٹ بند کر دو, وی پی این کو یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, اور کہیں نہ کہیں سے راغب نعیمی صاحب جیسے لوگ بھی میسر آ جاتے ہیں. ٹھیک, تو اور وہ آ کے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو لہٰذا ایک آپ کو ہم نے دنیا میں اپنے غیر سنجیدہ ہونے کا تو ایک اثر اور رنگ چھوڑا ہے نا, اور دنیا اس حوالے سے پریشان ہے. یہ اس کی پریشانی جو ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں, ہماری طاقت یعنی اب بھی ہم آگ لگنے پر ہی کنواں کھودیں گے. جی نہیں, ہم کنواں بھی نہیں کھودیں گے, خود چھلانگ لگا دیں گے. اچھا ٹھیک ہے, ایک بریک ہم لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان میں انٹرنیٹ اور وی پی این کے مسائل کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. معاشی اور سیاسی بے یقینی میں پھنسی حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ وی پی این یعنی ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک بنا ہوا ہے. وزارت داخلہ کی جانب سے نان رجسٹرڈ وی پی این کی بندش کی ہدایت کے بعد پی ٹی اے نے غیر قانونی وی پی این کو 2 ہفتے کی مزید مہلت دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ 1 دسمبر سے نان رجسٹرڈ وی پی این کو بند کرنا شروع کر دیا جائے گا. اس سے قبل اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے وی پی این کا استعمال غیر شرعی قرار دینے کا فتویٰ بھی سامنے آ چکا ہے. دوسری طرف چیئرمین پی ٹی اے نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر وی پی این کے بغیر نہیں چل سکتا. اسی ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے. پروگرام میں ہمیں جوائن کریں آئی ٹی اور ڈیٹا سائنٹسٹ عرفان ملک صاحب. عرفان ملک صاحب, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو وی پی این ایک عام آدمی استعمال کرتا ہے, خاص طور پر چونکہ ایکس بند ہے پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان میں, تو ہم جیسے عام لوگ اگر استعمال کریں وی پی این تو ہم ایکس تک رسائی کے لیے استعمال کریں. کیا اس سے انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی متاثر ہوتی ہے؟ جی دیکھیں, وی پی این سے انٹرنیٹ کی سپیڈ متاثر ہو سکتی ہے, بٹ اس حد تک نہیں جس حد تک کلیم کیا جا رہا ہے. پر ڈیفینیٹلی اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے, اور پھر بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جن کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وی پی این کس زون سے کنیکٹڈ ہے, کس ٹائپ کا وی پی این ہے. تو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, لیکن نومینل ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے اگر آپ اچھا وی پی این یوز کر رہے ہیں. عرفان, یہ بتائیے گا کہ یہ جو حکومت کا ادارہ جو پی ٹی اے ہے بار بار کہہ رہا ہے کہ وی پی این رجسٹر کروائیں, وی پی این اگر رجسٹر کرایا جاتا ہے تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ یعنی اگر میں وی پی این رجسٹر کراتا ہوں تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت کی رسائی میرے ڈیٹا تک ہو جائے گی؟ نہیں, ڈیٹا تک رسائی اس طرح سے نہیں ہوتی, کیونکہ ڈیٹا آپ بہت براڈی لیول پہ ڈیفائن کرتے ہیں, آپ کی انفارمیشن تک ہوتی ہے. لیکن اس مسئلے کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ایک یہ کہ کیا وی پی این وائٹ لسٹ ہونے چاہیے, رجسٹرڈ ہونے چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ کس طرح سے ہو رہے ہیں. میں ان دنوں ٹریول کر رہا ہوں سعودیہ سے, ابو دھابی سے, دبئی سے. اس وقت میں قطر میں بیٹھا ہوا ہوں, اور میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ بھی وی پی این کی وائٹ لسٹنگ ہوئی ہے. وی پی این بلاک ہیں, کوئی وی پی این چلے گا, کوئی نہیں چلے گا. یہاں پہ بھی ساری ریسٹرکشنز ہیں, کیونکہ ہر ملک کو اپنے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور ایک سیکیورٹی چیک رکھنا ہوتا ہے. طریقہ کار میں بات کرتے ہیں.
طریقہ کار پہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو کام آپ ویسٹ میں کر سکتے ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں اسی سپیڈ میں کر سکیں. ہم اپنے انفراسٹرکچر کو امپروو کیے بغیر جب ایک آپ کو بندے کو کہتے ہیں کہ وی پی این رجسٹر کریں، پر اس کا مطلب سمجھ لیں غریب بچے کے ہاتھ سے، ایک فری لانسر کی طرف سے ایک مطلب سمجھیں کہ جی مجھے ایک اچھا وی پی این خریدنا پڑے گا. اب میں پہلے کیا کرتا تھا، مجھے میری جیب سے پیسے نہیں دینے ہوتے تھے، اب مجھے اچھے وی پی این کے لیے پے بھی کرنا پڑے گا. وی پی این ان اٹ سیلف ایک بزنس بن جائے گا، اور آگے آپ جا کے دیکھیں گے شاید ان کے اپنے بھی وی پی اینز آ رہے ہوں. تو وی پی این کو وائٹ لسٹ کرنا، سارا کچھ کرنا وہ ٹھیک ہے، میں وی پی این کو کنٹرول کرنے کے حق میں ہوں، بٹ جو طریقہ کار ہے، جو کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے، جو انسرٹینٹی ہے، وہ ہمیں بہت نقصان پہنچا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت وی پی این کیوں بلاک کر رہی ہے؟ کیا اس کے پیچھے کچھ سیاسی مقاصد ہیں یا واقعی یہ ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، وی پی این کو اپنے سسٹم میں، اپنے ملک میں فائر وال لگانا، ڈیٹا کو مانیٹر کرنا، ڈیٹا پہ نظر رکھنا، کنٹرول رکھنا، یہ آج کی بہت بڑی ضرورت ہے ہر ملک کی قومی سلامتی کے لیے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. یہ پوری دنیا کر رہی ہے، ایسا نہیں کہ ہم پاکستانی ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم بالکل آزاد کر دیں گے تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ملک میں کون کیا کر گیا تھرو سائبر. تو یہ بہت ہی ضروری اقدام ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے. اب ان تک کیا ایکسیس ملے گی؟ یہ ایکسیس ملے گی کہ کون کیا کر رہا ہے. پہلے تو ہم ان نون بن کے، آپ یوں امیجن کریں کہ آپ کے پاس ایک ادارہ ہے، آپ کا اپنا نیوز کا ایک ادارہ ہے، تو کیا آپ کے بلڈنگ میں جو بندہ انٹر ہوتا ہے، کیا آپ اس کی بیسک انفارمیشن لیتے ہیں نا، کہ اس کا نام کیا ہے، یہ کس پرپس سے آیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اتنا تو ہے نا. لیکن اگر آپ ان نون لوگوں کو اپنی بلڈنگ میں بلا لیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کون کیا نقصان کر گیا. تو یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو الٹیمیٹ پرپس ہے وہ ٹھیک ہے. طریقہ کار پہ بہت اختلافات ہیں. جو لوگوں پہ امپیکٹ جا رہا ہے اس کو کمپنسیٹ کیا جانا چاہیے، لوگوں کو امپاور کیا. اگر آپ کے اوپر یہ ہم ایک چیز لا رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کو اڈاپٹ کیسے کرنا ہے؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ پھر سوشل میڈیا تک رسائی وہ ہر شخص کو ایک وی پی این کے ذریعے ہی ملے گی یا اس کے بغیر بھی مل جائے گی؟ دیکھیں، اب یہ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک کس چیز کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں. ابھی تو انہوں نے کنٹرول لے لیا ہے، لینے جا رہے ہیں. پھر یہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ یہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ یہ اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز کرتے ہیں یا قومی سلامتی کے لیے یوز کرتے ہیں. یہ ہمیشہ بحث رہے گی، اور میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں یہ بحث کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. نہیں، مجھے یہ بتائیے کہ کیا میرے دیکھنے پر حکومت پابندی لگا سکے گی؟ بالکل لگا سکتی ہے جی. جس سٹرکچر پہ کام ہو رہا ہے، آپ کے دیکھنے پہ، آپ کی ایکٹیویٹی پہ، آپ کی کسی بھی چیز پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے میڈیا کے لیول پہ آ کے. اگر میں کوئی چیز سننا چاہتا ہوں، میں کوئی یوٹیوب کی ویڈیو دیکھنا چاہتا ہوں، تو کیا حکومت اس کو بھی چیک کر سکتی ہے اور کل کو کہے اسی چیز کو میرے اوپر الزام بنا لے؟ کیونکہ ماضی میں آپ کو پتا ہے نا کہ جو ہندوستان میں شودروں کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جاتا تھا اگر وہ وید یا کوئی اس طرح کا کوئی مقدس کلام سن لیتے تھے، تو کیا ہماری حکومت کے پاس پھر ایک دفعہ اختیار آ جائے گا کہ کچھ برہمن بیٹھے ہوں گے پی ٹی اے میں جو میرے جیسے شودروں کے کان میں سیسا ڈال دیا کریں گے؟ دیکھیں جی، ہم نے بندوق تو بنا لی ہے، اب یہ کس کے ہاتھ میں دینی ہے یہ فیصلہ تو وقت کرے گا. میں آپ اس ایگزامپل کو سمجھ گئے ہوں گے. ای وی پی این کا انفراسٹرکچر، فائر وال لگانا، یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم اپنے حق میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ بات کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ایجنڈا کیا ہے. ویسے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہے، لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں 100% صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا سکتا ہے آپ کے ان ایکشنز پہ جو آپ نے بند کمرے میں کیے، اور وہ کورٹ آف لا میں لے جایا جا سکتا ہے. یہ پاسبل ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو فری لانسرز ہیں جن کی بہت بڑی تعداد ہے جو کام کر رہے ہیں، بچے بچیاں ہیں جو دنیا کے مختلف ملکوں میں بیٹھے پاکستانی یا مسلمان بچوں کو یہاں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں، تو ان کے کام پہ کیا اثر پڑے گا؟ سر، ان کا کام تو آلریڈی تباہ ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک یہ انفراسٹرکچر سٹیبلٹی پہ پہنچے گا، جو کہ بہت دیر سے پہنچے گا، یہ 1-2 دن 1-2 ہفتے کی بات نہیں ہے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو سال لگ جانا ہے، سال سے بھی زیادہ لگ جانا ہے اس کو سٹیبلٹی پہ لے جانے کے لیے. ہم اپنی کریڈیبلٹی کھو رہے ہیں، ہم کلائنٹ سے بات نہیں کر پا رہے تو کریڈیبلٹی کھو دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جس بندے نے 4-5 سال لگا کے اپنی ریپیوٹ بنائی، ایک کلائنٹ بنایا، ایک سسٹینیبل انکم بنائی، وہ دنوں میں برباد ہو رہی ہے. شاید ان کا وی پی این سٹیبل ہو جائے گا لیکن اس بچے کی انکم دوبارہ ریزیوم نہیں ہوگی.
تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سسٹم ٹھیک کریں, کمیونیکیٹ کریں, امپاور کریں فری لانسرز کو. فری لانسرز کمیونٹی اس وقت بہت برے درد سے گزر رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. عرفان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. حبیب صاحب, کلوزنگ پہ جانے سے پہلے آپ سے بھی ایک شارٹ کامنٹ کہ وی پی این کو تو اب ہم نے شرعی مسئلہ بھی بنا دیا ہے. میرا خیال ہے اس بات پہ تو علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کو عزت سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. اچھا, کیونکہ یہ انہوں نے جو بات کی ہے نہ اس کا کوئی شرعی جواز موجود ہے, نہ اس کی کوئی شرعی بنیاد موجود ہے, اور انہوں نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا ہے. اور ان کی اس گفتگو سے لگتا ہے کہ وہ اسلام کو خدا نخواستہ جس عہدے پر بیٹھے ہیں وہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے ظلم کیا ہے, اسلامی نظریاتی کونسل کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں کیا. علامہ راغب نعیمی صاحب میرے بڑے کرم فرما ہیں, ہمارے دوست ہیں, لیکن انہوں نے جو اپنے اختیار سے اور دائرے سے تجاوز کیا ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ واپس جامعہ نعیمیہ میں تشریف لے آئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ نے